ہدایت عطا فرما۔ محمد بن قاسم پہلا شخص جو بر صغیر کی زمین پہ قدم رکھتا ہے، مسلمان شخص، جس کی وجہ سے داتا صاحب آئے، جس کی وجہ سے معین الدین آئے، جس کی وجہ سے سارے ولی آئے، وہ محمد بن قاسم طائف کے ایک بازار کے اندر پیدا ہوا۔ اگر حضور وہاں پتھر پھکوا دیتے، پہاڑ پھکوا دیتے، تو آج میں یہاں اور آپ بیٹھ کے میلاد نہ منا رہے ہوتے، یہاں مندر ہوتے۔ وہ حضور کی وہ بصیرت تھی، وہ معاف کرنے کی ادا تھی کہ آج پاکستان اور ہندوستان کے اندر اللہ کے نبی کے ذکر ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں۔ وہ حضور کی معافی کی وجہ سے تھا، اور اگر حضور دونوں پہاڑ طائف کے اوپر پھکوا دیتے تو باقی کچھ نہ رہتا۔ لہذا حضور نے جو بھی آپ کے ساتھ ظلم کرتا، آپ نے کبھی اس کا جواب ظلم سے نہیں دیا، ہمیشہ پیار کیا۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں، خدا کی قسم، آج ہم علماء بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور عوام بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے ساتھ ظلم ہونے والے کو معاف نہیں کرتے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بڑا ظلم کریں اس کے اوپر، اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے کبھی بھی امن نہیں پھیلتا، اس سے ہمیشہ فساد پھیلتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے ساتھ زیادتی کر جائے، بڑا چھوٹے سے کر جائے، چونکہ یہ تعلیم ہمیں کسی نے دی نہیں کہ میرا نبی ہمیشہ معاف کرنے والا نبی ہے، ہمیشہ بخشنے والا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد، جب سارے قیدی قید ہو چکے ہیں اور باقاعدہ سب کو رسیوں سے باندھا گیا ہے، تو حضور جب تشریف لائے تو دیکھیں آقا علیہ السلام کا کتنا پیارا عمل ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، تو حضور نے فرمایا ان کو کیوں باندھا ہے آپ نے؟ کہا حضور یہ قیدی ہیں، یہ جنگ میں پکڑے گئے ہیں سارے۔ فرمایا ان کے ہاتھ کھول دو، ان کے ہاتھوں کو بولیے کھول دیا جائے، ان کے ہاتھ آزاد کر دیے جائیں، کسی کو کچھ نہ کہا جائے، بس ان سے اسلحہ لے لو، تلواریں چاقو خنجر نہ ہو ان کے پاس، کھول دو انہیں۔ حضور نے کھلوا دیے۔ اب اس حالت میں وہ عورت ہندا بن جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، حضور کے سامنے آتی ہے اور آ کے اس نے وہ الفاظ کہے آقا علیہ السلام کو جو سیرت میں لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ بریکٹ کے اندر لکھا گیا کہ یہ لفظ لکھنے کے لیے قلم اجازت نہیں دیتا۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، مجھے آپ کو اس میں سے ایک لفظ اگر سننا پڑ جائے تو ہماری ساری عالمیت، ہمارا سارا علم ایک طرف، اور ہم پتھر پکڑ کے اس شخص کا سر پھاڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس قدر گندے الفاظ میں اس نے اس وقت حضور کو مخاطب کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر میں موت کا شکار ہونا ہے، مجھے انہوں نے مار دینا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے چچا امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا، اس کو سینے کو چاک کر کے اندر سے جگر نکالا، میں نے اس کے چچا کا ناک کاٹا، میں نے اس کے چچا کے کان کاٹے تھے، اور میں نے اس کے چچا کے جگر کو منہ سے چبایا بھی تھا۔ اس قدر ظلم میں نے کیا ہوا ہے، مجھے یہ ہر شخص کو چھوڑ سکتا ہے، یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اس نے خوب اپنی بڑاس نکالی۔ کوئی عرب لغت کے اندر وہ لفظ نہیں جو ہندا نے اس وقت حضور کو نہ کہا ہو، لیکن حضور سر جھکا کے سنتے رہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ سر جھکا ہوا ہے اور وہ بول رہی ہے، حضرت عمر ساتھ کھڑے، آپ نیام سے تلوار نکال دیں اور پھر حضور کی طرف دیکھتے ہیں کہ مجھے اشارہ ہو، لیکن حضور کا سر نیچے، وہ پھر نیام میں ڈال دیتے۔ وہ دو چار لفظ مزید بولتی ہے، عمر فاروق کی رگے غیرت پھر پڑکتی ہے، پھر نکالتے، پھر حضور کی طرف، حضور پھر سر نیچے ہے۔ آپ کوئی اس کا ریاکشن نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے، وہ بولتی جا رہی، صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ نہ ہم اب حضور بیٹھے ہیں، اگر کوئی خود عمل کرے گا تو حضور فرما دیں گے میں نے کہا تھا کہ تمہیں کرو، خبردار۔ لہذا صحابہ کی جرت بھی نہیں کہ اس کو منع کرے، کوئی اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا، کوئی اس کو چپ نہیں کرا رہا، اس لیے کہ حضور سامنے بیٹھے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضور جو کریں گے وہی ہوگا۔ مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت روکے اس کو، بولتی گئی اللہ، اتنا بولی کہ لفظ ختم ہو گئے، لغت ختم ہو گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، آنکھیں سرخ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا، جسم کانپ رہا تھا جوش کے ساتھ کہ بس اس کے بعد ابھی تیر آئے گا، تلوار آئے گی، میری گردن جدا ہے۔ ہائے، آقا علیہ السلام نے سر اٹھایا، اس سونے مکھڑے والے نے جب سر اٹھایا، سامنے دیکھا، صحابہ کرام انتظار میں تھے، بس ابھی انتظار ہے، کوئی تلوار جس کو حکم ہے بس اڑا دو اس کو، اب تو اس کا ایک ایک پرزہ علیحدہ کریں گے ہم، اس کے بازو، اس کے ہاتھ کی انگلیاں تک کاٹیں گے، اس کے جسم کا بال بال اکھیڑ دیں گے، جو زیادتی اور ظلم اس نے نبی کے ساتھ کیا ہے، اور ابھی جو اتنا بڑا ظلم کر گئی۔
حضور سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہندا تو جو جی چاہے کہہ لے، محمد نے تجھے معاف کر دیا، محمد نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ سنت کون پوری کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ ہم کیا داڑیاں اور ٹوپیاں رکھ کے پھرتے رہیں گے؟ ہم کیا امامے پہن کے لگے پھریں گے؟ اور یہ سنت کس نے پوری کرنی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دو، اسے بخش دو، میں نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر ہکے بکے، صدیق اکبر ہکے بکے، صحابہ ایک دوسرے کا منہ، اب کہاں جائیں؟ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی وہ حالت۔ وہ ہندا جو ہے وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے۔ کہا یہ کیا کہا؟ کہا تجھے محمد نے معاف کر دیا صلی اللہ۔ کہا معاف کر دی؟ کہا ہاں۔ کہا تجھے بخش دیا، جا چلی جا۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ کہنے لگی دیکھو ابھی اس لمحے سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دنیا میں سب سے برے انسان تم تھے، لیکن اس لمحے کے بعد میرے لیے دنیا میں سب سے بہترین انسان تم، سب سے اعلیٰ انسان تم ہو۔ ارے وہ نبی جو آپ یاد کریں مکے کے دن آقا اسلام اس ہندا کو کتنی بار دعوت اسلام دے چکے تھے، یہ کبھی مسلمان نہیں ہوئی۔ حضور بڑی بار گئے اس کی طرف، ابو سفیان چچا ہے، کئی بار گئے، جا جا کے دعوتیں دیں، لیکن نے مسلمان نہیں ہوئی، بلکہ باقاعدہ اس نے بڑا سخت حضور کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا، اور پورا مکہ جو دشمن بنا حضور کا، اس میں کتب سیرت میں آتا ہے 90% کردار حضور کی مکے سے نکلنے کی وجہ وہ ہندا تھی۔ اس عورت نے گھر گھر جا کے حضور کے خلاف آگ لگا دی تھی اور گھر گھر جا کے نفرت پھیلا دی تھی، لہذا حضور کو مکے سے نکالنے کے میں سب سے بڑا کردار ہندا کا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ سنا کہ محمد نے اسے معاف کر دیا تو کہنے لگی کہ پہلے نمبر پہ تو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، میں تیرا دین قبول کروں گی اور میں اپنے بچے ساتھ لے کے آؤں گی، میرے بچوں سارے آ جاؤ۔ وہ جوان بیٹے تھے اس کے، لے آئی سارے۔ کہنے لگی میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تم محمد کے دین پہ قربان نہیں ہو جاتے۔ وہ اتنا اعلیٰ انسان، وہ اتنا عرفہ انسان، اتنا بہترین انسان، اے محمد میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ لڑوں گی ہر جہاد پہ۔ اور پھر وہ نکلی مکے کے دیگر قبائل میں گئی، پھر کے اس نے قبائل کی چیدہ ترلے دار عورتیں ان کو حضور پکڑ کر حضور کے پاس لاتی اور مسلمان کرواتی چلی جاتی۔ اس کی وجہ سے پھر پورے عرب میں اتنا اسلام پھیلا کہ آقا اسلام اگر صحابہ کو بھیجتے تو کئی سال لگ جاتے، لیکن وہ ہندا چند ماہ میں کتنے عرب کے قبائل مسلمان کرا گئی۔ اگر حضور معافی نہ دیتے اس وقت اور آپ گردن کٹوا دیتے تو اتنے قبائل مسلمان کیسے ہوتے؟ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے پہلو کو دیکھا جائے کہ آپ جہاں بھی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی آپ اس کا جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، کہہ دیجئے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، سنے جوڑے ہر شانتے چڑھ جاون والے۔ وہ عادتیں بڑی پیاری تھی، وہ محبوب خدا یوں ہی نہیں تھے، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ یہ ان کے خلق اور ان کے پیار نے کی۔ عبادتیں روزے بعد میں آئے، نمازیں بعد میں آئیں، یہ ساری چیزیں حضور کی سیرت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے جو پیغام دیا مظلوموں کے لیے اور معافی دینے والوں کے لیے، جو حضور نے ان لوگوں کو بخشنے کا پیغام دیا جو آپ کے ساتھ ظلم کر جائیں، یا حضور نے جو معافی کرنے کی ادا بتائی ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں آپ اپنی حدیث کے اندر کہ لوگوں سنو، جب کوئی شخص تم سے زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ محبت سے دو، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ تمہیں دے رہا ہے اور جو تمہارے پاس ہے تم اسے وہ عطا کرے۔ اس کے پاس ظلم تھا، اس نے تمہارے ساتھ کر دیا، تمہارے پاس محبت ہے، تم اسے محبت دے دو۔